السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے اسے غور سے سنتے ہیں، اور پھر صرف سننے کی حد تک نہیں رہتے، عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں اپنا معاشرہ، اپنا ملک، اپنا صوبہ، اپنا خاندان تبدیل کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اس میں بہتری لانی ہے، تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز عمل کرنا، اور پھر اس بات کو، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کا عمل کر کے نہ صرف آپ دنیا میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس چیز کا ثواب ملے گا آپ کو کہ آپ نے ایک اچھی بات جو ہے، اپنے پیارے نبی کی ایک حدیث جو ہے وہ آگے شیئر کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائی، تاکہ آپ کو اس کا بھی اجر مل سکے۔ اس نیت کے ساتھ کہ باقی پاکستانی، باقی مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر سکیں، اس نیت کے ساتھ اور اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آگے سے شیئر کیا اور دوسروں کو ترغیب دی کہ ساتھ ساتھ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تو یہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ تو آج کی حدیث ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ ابن داؤد، حدیث نمبر 2355، 2355۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزہ افطار کرنے کا بتا رہے ہیں کہ افضل اور اچھا طریقہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ روزہ جب تم رکھو تو پھر اسے کھجور کے ساتھ افطار کرو، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پانی سے روزہ افطار کرو۔ اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں، یعنی کھجور جو ہے یہ بھی عرب میں سب سے سستا ترین پھل تھا، اور سب سے زیادہ پیداوار جو عرب ملکوں میں ہے وہ کھجور کی ہے۔ تو ایک تو وہ بتایا، اور پھر اس کے باوجود کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں کھجور خرید سکتا تو پھر کیا کرے؟ وہ پانی سے روزہ افطار کرے۔ تو ثواب دونوں کو، یہ نہیں کہا کہ جو روزے سے ہوگا اور اس کے بعد وہ کھجور سے روزہ کھولے گا، افطار جتنی کھجور سے کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو پانی سے کرے گا اسے کم ملے گا۔ نہیں، صرف یہ ہے، یہاں پر یہ بتایا کہ اگر کوئی کھجور خرید سکتا ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ کھجور سے روزہ کھول لے، اور اگر کھجور خریدنے کی کسی میں شقت نہیں ہے تو وہ پانی سے بھی کھولے گا تو ثواب تب بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ تو ہوگی حدیث کی بات۔ اب آتے ہیں ہم روزمرہ کی گفتگو کی طرف، جو ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہم نے روزہ رکھا اور اس کے بعد سارا دن اس نیت سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ جب آپ اکیلے تھے اور آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، آپ چاہتے تو اس وقت خاموشی سے، چپکے سے، چھپ کے آپ کچھ کھا سکتے تھے، کچھ پی سکتے تھے، لیکن پھر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ صرف ایک چیز تھی آپ کے دماغ میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ کائنات میں ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ تو اب رب کی ذات جو ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نیت سے، اس وجہ سے ہم نے
کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ آپ نے کیا اور اچھا کیا، درست ہے، یہ کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بڑا اہتمام ہے ہمارے اندر۔ لیکن جب ہم دکانداری کرتے ہوئے، چیزیں فروخت کرتے ہوئے ہم نجائز منافع خوری کرتے ہیں، ایک چیز 10 روپے کی لائے تھے، 12 روپے کی، 13 روپے کی بیچ دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اسے 20 روپے کی، 25 روپے کی، 30 روپے کی بیچی۔ کیا اس وقت ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس وقت ہمیں نہیں یہ سمجھ آئی؟ کیا ہم نے اس وقت یہ سوچا؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، رحماؤ بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ مسلمان کی، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی۔ اور ہم ایسے امتی، ایسے رحم دل ہیں کہ 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں اور پھر اپنی شاپ پہ، اپنی دکان پہ، اپنی ریڈی پر آ کر وہ 20 روپے کی، 30 روپے کی، بلکہ 40 روپے کی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مومن کی، مسلمان کی جو تعریف کی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو یہ رحم دلی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ محاورہ بنا لیا اپنے پاس ہی ہم نے، وہ جی رب سے اور گاہک سے بغیر حساب کتاب کے مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ رحم دلی یہ ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، اتنا پرافٹ لینا ہے کہ خریدار جو ہے وہ آسانی سے خرید سکے اور اپنی وہ ضرورت پوری کر سکے، اپنے بچوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کر سکے جو آپ کے بچوں کو یا آپ سے جو امیر لوگ ہیں ان کے بچوں کو میسر ہیں، وہ غریب آدمی بھی وہ ساری سہولتیں، ساری چاہتیں، ساری خواہشیں اپنے بچوں کی پوری کر سکے۔ یہ تو ہوئی رحماؤ بینہم کی تعریف۔ لیکن ہم اس کے الٹ چل کے پھر اس کے بعد ہم جب نجائز منافع خوری کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں سرکاری عہدوں پہ بیٹھ کے، تو پھر اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے نجائز مال کمایا ہے وہ جا کے اپنی اولاد کو کھلائیں گے، اپنی اولاد پر وہ خرچ کریں گے، تو وہ ایک نیک اولاد بنے گی؟ نہیں ممکن۔ ہم تو بھئی پہلے ہی جو ہمیں وہ ایک زرداری اور ایک دوسرا وہ سار نواز شریف خاندان ملا ہوا ہے، ہم تو ان چوروں سے ہی اپنی جان نہیں چھڑا پا رہے، تو ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں اور مزید نواز شریف اور مزید آصف زرداری تیار کر رہے ہیں۔ بھی جب اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ نہیں دو گے تو کیا وہ بڑی ہو کے اچھے کام کرنے والی نیک پارسا اولاد بن سکے گی؟ نہیں، یہ میری نظر میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں رکنا ہے، سوچنا ہے کہ ہمیں جو طرح بطور پولیس مین یا بطور پوسٹ مین، وہ کسی بھی شعبے، چاہے وہ بطور اہلدار عدالت ہو، چاہے وہ ریڈر ہو، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، جو ہمیں تنخواہ سرکاری طور پر مل رہی ہے، ہم اگر اس کی بجائے اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ملک کے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے پاکستانیوں سے روزانہ بٹور رہے ہیں، چھین رہے ہیں، زبردستی وصول کر رہے ہیں، تو وہ جو نجائز طریقے سے ہم نے کمائی کی ہے وہ جا کے جب اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے تو کیا وہ اولاد نیک ہوگی؟ نہیں ممکن۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز تو 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، باریچ بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کام جو ہے ہمارے وہ ایسے ہیں جو کہ قدم قدم پہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی بجائے ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو پھر یہ توقع بھی رکھنا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور آنے والے کل میں ہمارا خاندان جو ہے وہ نیک ہوگا، ایماندار ہوگا، اچھا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر جا کے ہم اپنے آپ کو بدل سکیں گے، پھر ہم بہتری جو ہے وہ اپنے ملک میں، اپنی قوم میں لا سکیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں، جانتے ہیں، آپ نے پڑھ رکھی ہیں، آپ نے بار بار یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ رشوت لینا اور دینا، نجائز منافع خوری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ توقع رکھیں کہ جو کچھ رب نے کہا، جو کچھ ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کو خوش کر لیں گے؟ ہمارے نبی ہمارے سے بہت خوش ہوں گے۔ افسوس پیارے پاکستانیوں، ہمیں خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، خود ہی اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے، کوئی دوسرا آ کے نہیں ہمیں بتائے گا، ہم نے خود ہی سوچنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، کیا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو آج کے بعد کریں گے۔ یہی اس ویڈیو کو سننے کا مقصد ہے، یہی اس چینل کی طرف آنے کا مقصد ہے کہ آنے والے کل میں اپنے خاندان سے، اپنے شہر سے، اپنے صوبے میں، اپنے پاکستان میں جس قدر بہتری لا سکتے ہیں وہ لانے کے لیے پہلے پہل اپنے سے کریں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ غور کریں گے، سوچیں گے، اور پھر غور کر کے سوچنے کی حد تک نہیں رہیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا، جیسے ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اٹھو اور عمل کرو بھی، عمل کرنا ہے، کیونکہ جو دعا مانگتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جس چیز کی ہم رب سے جستجو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز ہمیں دے دو، تو اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس صرف دعا مانگی اور اس کے بعد پھر اپنے پرانے ڈگر پر چل نکلے۔ دعا تو مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ دے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، لیکن عمل کرنے کی باری آئی تو پھر اس کے بعد جا کے وہی چھری پکڑ لی اور اپنے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ قتل یہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے کسی کو جان سے مار دیا تو وہی قتل ہے، یہ بھی ایک قتل ہے کہ آپ کسی غریب کی خواہش کو، اس کی چاہت کو، اپنی اولاد کے لیے وہ اچھا خرید سکے، اچھا انہیں کھانے کو دے سکے، اچھا انہیں پہناوا دے سکے، اگر آپ اس میں بھی رکاوٹ بنے ہیں چیزیں مہنگی بیچ کر، تو یہ بھی آپ نے جرم ہی کیا ہے، یہ بھی قتل ہی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے ان کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان، اور قائم رہے آپ بھی جہاں ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتری کی طرف بڑھنے کی توفیق بھی دے اور ہم کوشش بھی کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔